بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں میں عجیب رواج تھا، لڑکی کے بالغ ہوتے ہی اس کی ناف میں جانور کی چربی کا تیل ڈالا جاتا۔ کچھ ماہ بعد وہ ایسی چیز جنم دیتی جس سے اس کے گھر والے کروڑ پتی ہو جاتے۔ عروج کے ابو خدا کے لیے کچھ کریں اور کیسے بھی کر کے اس بات کو یہیں پر روک دیں۔ اگر عروج نے سن لیا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں اس کے مزاج سے واقف ہوں، وہ بہت حساس طبیعت کی مالک ہے۔ آپ پلیز اس بات کو یہیں ختم کروا دیں۔ میں نہیں چاہتی جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آگے جا کر میری بیٹی کو بھی بھگتنا پڑے۔ اب نیا دور ہے، اب کہاں ان سب چیزوں کا رواج ہے۔ آپ پلیز کوئی راہ نکالیں اور اس بات کو یہیں دفن کروا دیں۔ میرے کانوں میں یہ آواز پڑ چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں صاف صاف ساری باتیں سن رہی تھی، جبکہ میری امی سمجھ رہی تھی کہ میں ابھی تک سوئی ہوئی ہوں، مگر یہ میرے سونے کا وقت نہیں، یہ اصل میں میرے جاگنے کا وقت تھا۔ باہر بہت زیادہ جھگڑا چل رہا تھا۔ امی کسی بھی طرح اس بات کو روکنا چاہتی تھی، مگر یہ بات ہونا اب لازمی ہو گیا تھا اور یہ ناممکن تھا کہ یہ بات یہیں دفن ہو جائے، کیونکہ ابو نے امی سے شادی کرتے وقت اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جب بھی ان کی بیٹی پیدا ہوگی تو وہ امی کے بدلے میں امی کے بھائی کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں گے، اور یہی دستور چلتا آ رہا تھا۔ وہ گاؤں کے جاہل لوگ بھلا کب اس بات سے پیچھے ہٹنے والے تھے؟ وہ بہت زیادہ تھے اور میرا ابو صرف ایک تھا اور بہت بے بس تھا، اور اب اپنی کی گئی بات اور اپنے کیے گئے وعدے سے مکر نہیں سکتا تھا۔ سو اب یہ بات تو طے تھی کہ میرا اس گاؤں میں بیاہ کر جانا طے ہو چکا تھا۔ میرا ننیال گاؤں میں تھا اور امی کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ پلٹ کر اپنے مائکے کی طرف جائیں یا پھر ان کی بیٹی اس جہنم میں زندہ درگور کی جائے۔ وہاں کہہ رہی تھی رواج بہت سخت ہے اور ان لوگوں کے دلوں میں کسی چیز کا احساس نہیں تھا۔ امی کو لگتا تھا کہ ان لوگوں کے سینوں میں دل کی جگہ کوئی پتھر ڈال دیا گیا ہے جو کسی صورت بھی نہیں پگھلتا، اور وہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ امی بہت زیادہ خوفزدہ تھیں کیونکہ میں اپنی امی کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ مجھے پڑھا لکھا کر شہر میں کچھ بنانا چاہتی تھی۔ امی کا شروع سے ہی خواب تھا کہ ان کی بیٹی پڑھ لکھ کر ایک بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، اور وہ مجھے کبھی بھی گاؤں میں بھی آنا نہیں چاہتی تھی، مگر قسمت میں جو لکھا گیا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ ابو اپنے وعدے کے مطابق میرا رشتہ میرے ماموں ساتھ نعمان سے طے کر چکے تھے اور میں بچپن سے ہی نعمان کی منگیتر تھی۔ ابو مجھے ہر بار اسی بات کا احساس دلاتے تھے کہ تمہیں میرے وعدے کا پاس رکھنا ہے، میری بات کا مان رکھنا ہے، تم میری بیٹی ہو۔ میری شادی تمہاری ماں سے اس شرط پر ہوئی تھی کہ اگر جب بھی میری بیٹی پیدا ہوگی تو میں ان کی ماں کے والوں کو اس کا رشتہ دے دوں گا۔ میں نے یہ وعدہ خدا کو حاضر و ناصر جان کر کیا تھا اور اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتا تھا۔ یہ گاؤں ہمارے شہر سے خاصا دور تھا، میں پہلے کبھی بھی گاؤں نہیں گئی تھی۔ امی ہمیشہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ ان لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ورنہ وہ اس کے جوان ہوتے ہی مجھ سے چھین کر لی جائیں گے۔ مگر نہ جانے کیسے ان لوگوں کو اس بات کا پتہ لگ چکا تھا کہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں اور کالج میں پڑھنے لگی ہوں۔ امی ہمیشہ بہت محتاط رہا کرتی تھی اور ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ گاؤں کے لوگوں سے دور رہا کرو، یہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں، ان میں انسانیت نہیں بلکہ حیوانیت ہوتی ہے، یہ لڑکیوں کو بس بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں۔ مگر میرے ابو نے میرے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تمہیں بڑے ہو کر گاؤں میں ہی جانا ہے، تمہیں اپنی ماں کی باتوں کو دل سے نہیں لگانا ہے، کیونکہ ابو امی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور امی اور ابو ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ابو کے والد کے پاس بہت زیادہ دھن دولت تھا، وہ سب کچھ دیکھ کر ابو نے امی کو اپنایا تھا اور یہ شرط رکھتی تھی کہ جب بھی میری بیٹی پیدا ہوگی تو وہ بھی آپ کو ہی دوں گا، یعنی میری پیدائش سے پہلے ہی میری تقدیر لکھ دی گئی تھی اور یہ طے کر دیا گیا تھا کہ جب میں بڑی ہوں گی تو مجھے کس کا ہونا ہوگا۔ آج میرا کالج کا آخری دن تھا، میں تیار ہو کر کالج جانے لگی تھی، مگر گھر میں ایسا ماحول دیکھ کر میں بہت خاموش سی ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ساری گفتگو کا کیا رد عمل کرنا چاہیے۔ ایک طرف میری ماں تھی اور دوسری طرف میرے ابو۔ مجھے اپنے ابو بہت زیادہ عزیز تھے، میں کسی بھی طرح سے ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی اپنے ابو کی عزت کا مان رکھا تھا، ہمیشہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھا تھا، اور یہی بات مجھے ذہن نشین کروائی گئی تھی کہ چاہے خود پر کتنا ہی برا وقت کیوں نہ آ جائے، اپنے دل کی تمام خواہشات کو دفن کر کے اپنے والد کا مان رکھنا ہے، اس کا سر کسی صورت جھکنے نہیں دینا ہے، اور میں یہی کرتی آ رہی تھی۔ تو اب کیسے ممکن تھا کہ میں ابو کی بات کا مان نہ رکھوں؟ بھلے ہی میں امی کے ساتھ بہت زیادہ نخرے کرتی تھی اور اپنی ہر بات امی سے منوایا کرتی تھی، مگر ابو مجھے بہت زیادہ عزیز تھے۔ میں ہمیشہ ان سے احترام سے بات کیا کرتی تھی اور ان کی دل سے عزت کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں انہیں کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ گاؤں والوں کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ میں اب کالج ختم کرنے والی ہوں اور یہ میری کالج کا آخری مہینہ چل رہا ہے۔ مہینہ تو خیر گزر چکا تھا، اب میرا کالج میں آخری دن تھا۔ میرے قدم میرا ساتھ بالکل بھی نہیں دے رہے تھے کہ میں کالج جاؤں۔ میرے کالج کے دن بہت اچھے گزرے تھے، میری بہت ساری وہاں پر دوست بنی تھی۔
وہ یقیناً مجھے بہت یاد آنے والی تھیں۔ ان کے ساتھ میں نے زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت گزارا تھا۔ کالج میں میری ایک دوست میرے دل کے بہت زیادہ قریب تھی، جس کا نام اسما تھا۔ اسما مجھے بہت زیادہ سمجھایا کرتی تھی کہ عروج، تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، تمہیں یوں خاموش نہیں رہنا چاہیے، آخر کوئی تمہاری زندگی کا فیصلہ کس طرح کر سکتا ہے۔ میں اسما سے اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کیا کرتی تھی، اور اسما کو میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بات یعنی کہ یہ بات بھی بتا دی تھی کہ جب میرا کالج ختم ہوگا تو مجھے گاؤں میں بیاہ دیا جائے گا، جہاں سے میں واپس کبھی نہیں آ سکوں گی، اور مجھے وہیں پر گزر بسر کرنا ہوگا اور اپنی تمام زندگی وہیں پر گزار دینی ہوگی۔ میں یہ بات سوچ سوچ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتی تھی۔ اسما اکثر میرا موڈ چینج کر دیا کرتی تھی اور ایسے ٹاپک کو جلد از جلد ختم کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے ہنسایا کرتی تھی۔ میں اکثر اسما کے ساتھ اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ اسما کے گھر کا ماحول بہت زیادہ آزادانہ تھا اور وہاں پہ میں کھلا سانس لے پاتی تھی۔ اسما کا بھائی اعجاز جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا اور عنقریب ڈاکٹر بننے والا تھا، اسما ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھی کہ اعجاز تمہیں بہت پسند کرتا ہے، مگر میں کبھی بھی اسما کی بات پر دھیان نہ دیتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ابو کی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی، اور میں کسی بھی نئے رشتے کو بنا کر اپنے لیے کوئی مشکلات اور نہ ہی اپنے بابا کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اعجاز دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ ایک طرف اعجاز تھا، اتنا اونچا گھرانہ اور پیسہ، دوسری طرف گاؤں کے جاہل دیہاتی لوگ۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان تو نہ تھا، مگر میں بابا کی لاج رکھنا چاہتی تھی، اور بیٹیاں تو ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ اپنے باپ بھائی کی عزت کو محفوظ رکھ سکیں۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اپنے دل کی خواہشات کو خود پر حاوی کرتی؟ میں جب بھی اسما کے گھر جاتی تھی، اسما کی ماں مجھے بہت سمجھایا کرتی تھی کہ تمہیں اپنے حق میں بولنا چاہیے۔ اسما بھی مجھے یہی سمجھاتی رہتی تھی، مگر میں انہیں ہر بار یہی کہتی تھی کہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں اور میرے ہاتھ میں اپنے فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اعجاز بہت اچھا لڑکا تھا، وہ کبھی بھی مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں کتنی حیادار لڑکی ہوں، اور اگر وہ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات کر بھی لیتا تو میں کبھی بھی اسے کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ وہ ہمیشہ اسما کے ذریعے مجھے پیغام بھجواتا تھا کہ آپ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں ہمیشہ اسما سے یہی کہتی کہ تم اپنے بھائی کو سمجھا دو۔ میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب سے میرا رشتہ میرے ماموں زاد کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، جسے میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ میرا شریک حیات منتخب کیا گیا تھا، تو اسما مجھے اپنے گھر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس نے بہت اصرار کیا تھا کہ امی سے آخری بار مل لو، کیا پتہ پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ میں اسما کے اس اصرار پر اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ جب ہم اس کے گھر میں گئے تو مجھے اس گھر میں بہت زیادہ خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ اسما نے مجھے بیٹھنے کا کہا، میں ان کے ہال میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے ایک عجیب قسم کی وحشت محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک اسما کہیں چلی گئی۔ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں چائے بنانے جا رہی ہوں، تم یہی میرا انتظار کرو۔ اتنے میں اس کا بھائی اعجاز گھر میں داخل ہوا۔ اعجاز مجھے دیکھ کر بہت زیادہ افسردہ ہوا، اتنا افسردہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر مجھ سے بات کرنے لگا۔ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی اور گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا، عروج تم اس رشتے سے انکار کر دو، میں تمہیں اپناؤں گا، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ مگر میرے لبوں پر تالے لگے ہوئے تھے، کیونکہ میرا جواب وہ پہلے سے ہی جانتا تھا، اس لیے میرا کچھ بھی بولنا اب فضول تھا۔ میں خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں بہت زیادہ خود کو مجبور محسوس کر رہی تھی، اور میں اگر اعجاز کو پسند نہ کرتی ہوتی تو میری آنکھوں میں یہ آنسو نہیں ہوتے۔ مجھے بھی اعجاز بہت اچھا لگتا تھا، مگر ہمیشہ سے میں نے اپنے دل کو سمجھایا ہوا تھا کہ مجھے کبھی بھی اس قسم کا کوئی بھی قدم اٹھانا نہیں ہے۔ اعجاز میری بہت ہی زیادہ منتیں کر رہا تھا، مگر میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اتنے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور جانے لگی تو اسما نے مجھے روک لیا اور چائے پینے کا اصرار کر لیا۔ اعجاز بھی اٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ میں اسما سے بہت زیادہ ناراض ہوئی کہ تمہیں اس طرح مجھے گھر نہیں لانا چاہیے تھا، مگر لے کر آ گئی تھی تو اس طرح مجھے اعجاز کے ساتھ ہی یوں اکیلے نہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اسما نے مجھے کہا کہ اعجاز نے میری بہت زیادہ منتیں کی تھی کہ میں تمہیں آخری بار گھر لے آؤں، پھر وہ تمہیں دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، یہ تو قسمت کے ہاتھ میں تھا۔ ہم جانتے ہیں کالج ختم ہونے کے بعد تم ان دیہاتیوں کے حوالے کر دی جاؤ گی اور شاید پھر ہم کبھی بھی نہیں مل سکیں گے۔ اعجاز تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں تم کس مٹی کی بنی ہو کہ اس کی اتنی شدید محبت بھی تمہیں پگھلا نہیں پا رہی ہے۔ میں نے اسما سے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے بابا کی عزت مجھے ہر شے سے عزیز ہے، اگر وہ مجھے زندہ درگور بھی کر دیں گے تو بھی میں چپ چاپ اس مٹی میں زندہ دفن ہو جاؤں گی، کیونکہ ان کا حق مجھ پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہے۔ اسما میری بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ ہم نے چائے ختم کی۔ اسما کی امی گھر پر نہیں تھی، ورنہ یہ آخری بار میں ان سے بھی مل لیتی۔
اور اس کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو گھر میں بہت زیادہ خاموشی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے بیگ ٹیبل پر رکھا اور کمرے کو چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ گھر اب میں چھوڑنے والی تھی۔ میرے دل پر ایک قیامت برپا تھی، مگر میری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، کیونکہ رو کر میں خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنے میں مجھے امی کی آواز آئی۔ امی مجھے بلا رہی تھی۔ میں باہر گئی تو امی میری پسند کا کھانا بنا چکی تھی۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر امی اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلانے لگی۔ میں امی کے ہاتھ سے کھانا کھایا کرتی تھی، اور یہ عادت میری بچپن کی عادت تھی۔ امی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، امی بابا کہاں ہیں؟ امی نے کہا کہ وہ گاؤں گئے ہوئے ہیں تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنے۔ میری آنکھوں سے اب ایک سمندر باہر نکلا، کیونکہ میں امی کو روتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں امی کو تسلی دے رہی تھی، امی آپ کیوں فکر کر رہی ہیں اتنی زیادہ؟ آپ تو مجھ سے ملنے آیا کریں گی نا؟ تو کیا ہوا؟ اگر میں واپس شہر نہیں آ سکتی تو آپ تو میری امی جان ہیں، میری پیاری امی۔ آپ سے ملنے کے لیے تو مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں۔ اور ابو اور آپ میرے پاس ہر ماہ چکر لگایا کریں گے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ امی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہاں میری پیاری بیٹی، ہم ضرور آیا کریں گے۔ میں نے امی سے کہا، امی آپ نے بھی تو ایک عمر وہاں گزاری تھی نا، تو دیکھیں آپ کتنی اچھی اور پیاری امی ہیں، وہاں بھی تو یقیناً انسان ہی رہتے ہیں۔ میں کہیں جن بھوتوں کے حوالے تو نہیں ہو رہی جو آپ اتنا زیادہ رو رہی ہیں۔ امی بہت زیادہ خوفزدہ تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد امی مجھے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لے گئیں اور بہت سارے گہنے اور زیورات دکھانے لگیں اور کہنے لگیں، ان میں سے جو کچھ بھی تمہیں پسند ہے تم وہ ایک سائڈ پر کر دو۔ میں نے امی سے منع کر دیا کہ امی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو امی کہنے لگیں کہ میری دعائیں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، تم بے فکر رہو، اللہ ہمیشہ تمہارا حامی و ناصر رہے گا۔ میں امی سے گلے لگ گئی۔ مجھے امی کے حصار میں بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، اور میں بہت دیر تک امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ شام کے وقت جب ابو گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک لمبا چوڑا آدمی ساتھ تھا، اور ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو دکھنے میں بہت زیادہ جاہل نظر آ رہا تھا۔ امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ تمہیں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی کہ اچانک باہر بحث شروع ہو گئی۔ وہ لوگ امی سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں جو کچھ دینا ہے بیٹی کو ساتھ دے دو۔ امی ان سے اصرار کر رہی تھی کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے، آپ کم سے کم نکاح تو تھوڑا خوشی کے ساتھ کریں تاکہ مجھے بھی جواب دینے میں آسانی ہو۔ محلے والے کیا سوچیں گے کہ بیٹی کو کس کے حوالے کر دیا؟ وہ دو ہی آدمی تھے، ایک شاید میرا ماموں تھا اور دوسرا میرا ماموں زاد، یعنی جو میرا شریک حیات ہونے والا تھا۔ وہ گاؤں سے بس دو ہی لوگ مجھے بھی آنے آئے تھے۔ اگلے دن میرا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ ابو اور امی انہیں بہت منتیں کر رہے تھے، مگر وہ اپنی بات کے پکے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نکاح تو مولوی پڑھے گا، پھر لوگوں کی کیا ضرورت ہے، جو کرنا ہوگا ہم گاؤں جا کر کریں گے، آپ کو بس لڑکی ہمارے حوالے کرنی ہے۔ یہ سن کر میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ آج کی رات میری اس گھر میں آخری رات تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ رات میں کانٹوں پر سو کر گزار رہی ہوں، کیونکہ نیند میرے حواسوں سے کوسوں دور تھی۔ امی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اگلے دن شام کو امی نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں اپنے سارے خواب اسی کمرے میں دفن کر کے آج اس کمرے سے نکلنے والی تھی۔ شام کو مولوی صاحب آئے اور میرا نکاح میرے ماموں زاد کے ساتھ پڑھوایا گیا۔ امی ابو نے بہت زیادہ روتے ہوئے مجھے رخصت کیا، اور اب ایک ہفتہ تو میں امی ابو کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ دونوں مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ گاؤں لے آئے۔ یہ سفر بہت اذیت ناک تھا۔ میں کسی ایسے شخص کی بیوی بن چکی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ میں نے ایک بار بھی چہرہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اسے اتنی حسین و جمیل بیوی مل گئی تھی، اور وہ بھی شہر کی پڑھی لکھی۔ وہ مجھے جلد از جلد اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ میں کل رات سے کیونکہ سوئی نہیں تھی، بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میری آنکھ لگ چکی تھی، اور کب میرا سر اس کے کندھے پر چلا گیا تھا مجھے محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ اچانک گاڑی رکی تو میری آنکھیں کھل گئیں، اور اس آواز پر میری نیند ٹوٹی کہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا، روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بس گاڑی کی روشنی چل رہی تھی۔ میں نیچے اتری تو وہ لڑکا مجھے اندر لے گیا۔ وہاں ایک آنٹی نے میرا استقبال کیا۔ وہ یقیناً میری ساس تھی۔ اس نے مجھے کمرے کی طرف بھیجا، مگر خود میرے ساتھ نہیں آئی۔ میں پہلی بار گاؤں آئی تھی۔ یہ گھر کچا تھا، مگر سب کے الگ الگ کمرے تھے۔ میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ ساری رات مجھے آرام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا، کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میری ساس نے مجھے اٹھایا اور اپنا تعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ تمہارا میاں خوشی کے مارے ساری رات نیند نہیں کر پایا، اب نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، یقیناً اپنے دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے گیا ہوگا۔ اپنی شادی کی خوشی میں مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ جس خوشی کو وہ منا رہا تھا اس کا تو حال پوچھنا بھی نہیں آیا تھا، یعنی کہ اسے میرے ٹھیک ہونے یا نہ ہونے کی کوئی فکر نہیں تھی، بس میں اسے حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ میری ساس نے مجھے ناشتہ کروایا، اور اس کے بعد وہ 1 گھنٹے میں بند کوئی چیز لے کر میرے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہمارے گاؤں کا یہی رواج ہے، جو لڑکی نئی بیاہ کر آتی ہے یا جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس کی ناف میں یہ تیل ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک راز ہے جو وقت آنے پر تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ تمہاری امی نے تو یقیناً یہ نہیں کیا ہوگا، مگر اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا۔
میں بہت حیرت سے اس ڈبے کو دیکھتی رہی. پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ آخر اس میں کیا ہے. اس نے مجھے لیٹنے کا بولا اور اس نے میری ناف میں اس ڈبے میں سے تھوڑا تیل نکال کر لگا دیا اور لیٹے رہنے کو کہا. مجھے عجیب سی بدبو کا احساس ہو رہا تھا. مجھے ابکائیاں آنے لگی تھیں. کچھ دیر تک میرا سر اس بدبو سے چکرانے لگا اور پھر آدھے گھنٹے تک اس نے مجھے لیٹے رہنے کا کہا اور پھر غسل خانے کا دروازہ دکھایا کہ اب غسل کر لو. میں بہت حیرت سے انہیں دیکھتی رہی کہ یہ کیسا عجیب جاہلانہ رواج تھا اور نہ جانے اس کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے. پھر میری ساس وہ ڈبہ ایک کپڑے میں جو لال رنگ کا تھا اس میں لپیٹ کر اپنے ساتھ چھپا کر لے گئی. میں جب غسل کر کے باہر آئی تو میرا شوہر کمرے میں موجود تھا. میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی. وہ میرے قریب آیا اور مجھے ایک سونے کی رنگ پہنا دی. میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ مجھے دیکھ رہا تھا. وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا. کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ جیسا امی نے مجھے سمجھایا تھا مجھے بالکل ویسا کرنا تھا. مجھے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا تھا بلکہ اپنی زبان پر تالے لگانے تھے اور میں وہی کر رہی تھی کیونکہ ان لوگوں کو غصہ بہت جلدی آ جاتا تھا اور پھر یہ مار پیٹ پر اتر آتے تھے. امی نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ مجھے بالکل ہی خاموش رہنا ہے. مجھے کسی قسم کا کوئی سوال و جواب اپنے شوہر سے تو بالکل بھی نہیں کرنا اور نہ ہی کسی مردوں سے بات کرنی ہے. مجھے اس کمرے میں ایک عجیب سے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا. کچھ ہی دیر میں میرے شوہر نے اپنی ماں کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ وہ رسم کی ہے یا نہیں. پھر اس کی ماں نے حامی میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں بیٹا میں نے اس کے ساتھ وہ رسم کر لی ہے. وہ بڑا خوش ہوا اور خوشی کے مارے اس کے لبوں سے بے ساختہ یہ نکلا کہ اب میں بھی مالا مال ہو جاؤں گا. اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ تجسس ہونے لگا. اس سے رسم کرنے کے بعد آخر وہ کس طرح سے مالا مال ہونے والا تھا اور ایسی کیا چیز تھی جو اسے مالا مال کرنے والی تھی. وقت ایسے ہی گزر رہا تھا. میں بھی اب اس سے گھر میں چلنے پھرنے لگی تھی اور گھر کے کام کاج میں اپنی ساس کا ہاتھ بٹانے لگی تھی کیونکہ مجھے فارغ رہنے میں بہت زیادہ بوریت محسوس ہوتی تھی. میرا شوہر اب میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا. وہ آئے دن میرے لیے تازہ پھل وغیرہ لے آتا اور مجھ سے میری خواہش پوچھتا رہتا کہ تمہیں اور کیا چاہیے. میں اسے کہتی کہ مجھے کچھ کتابیں لا کر دیں. میں یہاں پر بہت زیادہ بور ہوتی ہوں. کتابیں پڑھ کر اپنا دل بہلا لیا کروں گی. اس کو میری کتابیں پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا. میں جو کوئی کتاب اس کو بولتی وہ لے آتا اور پھر جب میں پڑھتی تو وہ میرے پاس بیٹھ کر بولتا کہ مجھے بھی پڑھ کر سناؤ. تم سارا دن کیا پڑھتی رہتی ہو؟ اور پھر اس کتابوں میں سے اچھی اچھی باتیں میں اپنے شوہر کو بھی سنایا کرتی. ان پر ان باتوں کا بہت زیادہ اثر ہونے لگا تھا. یہ کتابیں تہذیب بیان کرتی تھیں اور میرا شروع سے ہی لگاؤ انہی کتابوں سے تھا اور یہی کتابیں تھیں جنہوں نے مجھے اتنا حیادار بنا دیا تھا. وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کس طرح یہ 2 ماہ گزر گئے تھے. میں نے جتنا سخت ماحول یہاں کا سن رکھا تھا اتنا بھی زیادہ ماحول سخت نہیں تھا مگر ان کے کچھ اپنے اصول اور ریتی رواج تھے جن کو یہ کبھی بھی توڑنا نہیں چاہتے تھے. ایک دن مجھے اچانک سے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا. میں گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ اچانک مجھے الٹیاں شروع ہو گئیں. میرا شوہر بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور کمرے میں لے گیا. میں نے جلدی سے اپنی ماں کو بلایا اور پھر وہ کسی کو لینے باہر چلا گیا. ایک عورت کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا. وہ عورت میرے پاس آئی اور میری نبض وغیرہ چیک کرنے لگی اور باہر جا کر میری ساس کو بتایا کہ مبارک ہو, تمہارے گھر خوشخبری آنے والی ہے. یہ سن کر میں بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئی. مجھے دل ہی دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی کہ اب میری تنہائی اور بوریت ختم ہونے والی ہے. میں اب سارا وقت اپنی بچی یا بچے کے ساتھ گزاروں گی. میری ساس میرے شوہر کو ایک الگ کمرے میں لے گئی. نہ جانے وہ اسے کیا کہہ رہی تھی. اس بات سے میں انجان تھی مگر مجھے بہت تجسس بھی محسوس ہونے لگا تھا. میرا شوہر اب دن بدن میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا مگر میری ساس بہت عجیب ہو گئی تھی اور وہ ہر وقت مجھے کہنے لگی تھی کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ تیری قسمت بدلے گا. میں اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی مگر میں اس سے کوئی بھی سوال نہیں کرتی تھی. بھلا میرا بچہ میری قسمت کیسے بدلے گا یا مجھے کیسے مالا مال کرے گا. مجھے ان کی باتوں پر حیرت ہوتی. شاید وہ ساری زندگی گاؤں میں ہی رہی ہیں اس لیے ان کو عقل کی کمی ہے. میرے شوہر نے مجھے کام کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا بلکہ آرام کرنے کا بول دیا تھا. گاؤں کے لوگ اکثر وقت گھر میں ہی گزارا کرتے ہیں. وہ مجھے ڈھیر ساری کتابیں لا کر دینے لگے. میں جب کتابیں پڑھنے بیٹھتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ جاتے اور مجھے بولتے کہ مجھے بھی سناؤ ان میں کیا باتیں لکھی ہیں. میں انہیں بتاتی کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے. وہ میری باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے. ایک دن جب میں نے انہیں ایک قصہ پڑھ کے سنایا کہ ایک بیٹی نے کس طرح اپنے باپ کا مان رکھا, اس کی عزت کا پاس رکھا, تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اور مجھے کہا کہ آج میں تمہیں ایک راز بتانے والا ہوں جسے سن کر تم بہت زیادہ حیرت میں آ جاؤ گی. اور یہ راز یہ ہے کہ اس گاؤں میں جو لڑکی بھی بالغ ہوتی ہے یا شادی کرتی ہے تو اس کے پیٹ پر جانور کی چربی کا تیل لگایا جاتا ہے جس سے اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والی اولاد بچی ہوتی ہے یعنی بیٹی. ہم اسے کروڑوں کے عوض بیچ دیتے ہیں اور اس سے اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے. یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے شوہر میں اب میری کتابوں والی باتوں سے شعور پیدا ہونے لگا تھا. اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے معاف کر دو. میں یہی سوچ لیے بیٹھا تھا کہ میں بھی اپنی بیٹی کسی امیر آدمی کے ہاتھوں کروڑوں میں بیچوں گا مگر تمہاری باتوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا بلکہ جب ہماری بچی پیدا ہوگی تو ہم شہر میں جا کر رہیں گے اور اس جاہلانہ ماحول کو خیر آباد کہہ دیں گے
اور اپنی بچی کو پڑھا لکھا کر کچھ بنائیں گے تاکہ وہ بھی تمہاری طرح باشعور اور باحیا بنے اور ہماری عزت کا پاس رکھے، اور ہم اسے پوری آزادی دیں گے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے۔ میرے شوہر اب میری باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ میں جو کتابیں پڑھ پڑھ کر ان کو سناتی رہتی تھی ان پر ان کا بہت زیادہ اثر ہوا تھا، اور وہ جان چکے تھے کہ عورت کا پڑھا لکھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی کو بیچنے کے بجائے اس کے لیے اچھے اچھے خواب اور اس کے مستقبل کے لیے اچھی اچھی باتیں سوچنے لگے تھے۔ ان کا یہ خواب تھا کہ ان کی بیٹی ایک اچھی ڈاکٹر بنے اور لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ بچہ شہر میں جا کر پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے گاؤں کے جاہل ریتی رواجوں سے نکل سکیں۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ان کو اپنی کتابی اور تہذیب والی باتوں سے ایک باشعور انسان بنا چکی تھی۔ ہم نے ان سب سے علیحدگی اختیار کی اور میرا شوہر مجھے شہر لے آیا۔ ہم نے شہر میں ایک گھر لے لیا کیونکہ میرے شوہر نے گاؤں میں سے اپنا حصہ اپنے باپ سے لے کر شہر میں گھر خریدا، اور یہیں پر انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، اور ہمارے گھر ایک خوبصورت سی بچی پیدا ہو گئی۔ اب امی بھی بہت زیادہ خوش تھیں اور میں بھی بہت زیادہ خوش تھی کہ مجھے اتنا اچھا جیون ساتھی ملا تھا جو میرا اور میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔